بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ امی کیا ضرورت تھی آپ کو ثانیہ سے ایسے بات کرنے کی؟ گوہر جو آج یونی گیا تھا وہاں ثانیہ نے اس سے بات نہیں کی تھی۔ معلوم کرنے پہ عشاء نے اسے اس کی ناراضگی کی وجہ بتائی تھی، جسے سن کے گوہر کو بھی غصہ آیا تھا۔ ارے ایسا کیا کہہ دیا جو تم اتنے بھاؤ کھا رہے ہو؟ امی ایک بات آپ کان کھول کے سن لیں، وہ میرے پیچھے نہیں آئی بلکہ آپ کا بیٹا اس کے پیچھے گیا تھا، اسے اپنے پیار کا پابند کیا تھا۔ اس کے آج بھی ایک سے بڑھ کر ایک رشتے موجود ہیں، مگر میرے ساتھ کیے وعدوں کا پاس کر رہی ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، ورنہ میرے پاس ہے ہی کیا جو کوئی لڑکی میری طرف متوجہ ہو۔ وہ ایک لگژری لائف جی رہی ہے، لیکن ہمارے حالات دیکھنے کے باوجود بھی وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اور کیا ثبوت ہو کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے؟ ارے لڑکے، یہ سب وقتی ہوتا ہے، بعد میں شادی کے بعد یہ عشق کا بھوت سر سے اتر جاتا ہے۔ جب آٹا تیل چینی کا بھاؤ معلوم ہوتا ہے۔ مان جا ابھی بھی وقت ہے، شمائلہ سے شادی کر لے، اس کے باپ نے اس کے نام زمینیں لگائی ہوئی ہیں اور تیری خالہ نے زیور بھی خوب سارا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ امی بس، اب آپ مجھے شمائلہ سے شادی کے لیے زور نہیں دیں گی۔ میں شادی کروں گا تو صرف ثانیہ سے، سمجھی آپ؟ آئے ہائے، باولا ہو گیا ہے تو ابھی وہ لڑکی گھر نہیں آئی اور تیرا یہ حال ہے۔ گھر کی دہلیز پار کر لی تو ہم تو تجھ سے گئے۔ ہائے، ہمارا تو اکلوتا لڑکا ہے، تجھ پہ بہنوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، کہیں سب کچھ بھول نہ جانا۔ امی بند کریں یہ رونا، میں یہ سب ذمہ داریوں کو جانتا ہوں، آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ بولو کچھ اور آپ کا رونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پیر پٹکتا کمرے سے نکل گیا۔ ندا دیکھ، میرا بی پی گر گیا ہے، ذرا دودھ میں گلوکوز تو گھول کے لا میری بچی۔ ندا فوراً کچن کی سمت بڑھی۔ وہ اپنے یوکے کے آفس سے نکل رہے تھے جب یشب خان انہیں دکھا۔ ارے یشب بیٹا، اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں انکل یزدانی، بس مما کو لینا تھا، آج صبح سے ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کہا بھی کہ یہ میٹنگ میں اٹینڈ کر لیتا ہوں، لیکن وہ مانی ہی نہیں اور مجھے زبردستی سیمینار اٹینڈ کرنے بھیج دیا۔ ابھی وہ کچھ بولتے کہ فریال کی آواز سنائی دی۔ یشب تم آ گئے، میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ مما آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آئی ایم فائن بیٹا، میری اتنی فکر نہ کیا کرو۔ وہ اس کے چہرے پہ پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ کیسے فکر نہ کروں؟ میرا آپ کے علاوہ ہے ہی کون کہ جس کی فکر کروں؟ بتائیں، آپ نے میڈیسن لی تھی؟ ارے بابا لے لی تھی، تبھی تو سامنے ٹھیک کھڑی ہوں۔ شاہ میر یزدانی ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے فکر دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ بھی حیرت تھی کہ یشب جسے وہ اتنا پسند کرتے تھے، اس کے اعلیٰ اخلاق اور ذہانت کی وجہ سے وہ فریال کا بیٹا تھا۔ ارے بھائی، ہم بھی یہاں کھڑے ہیں۔ دونوں ان کی سمت متوجہ ہوئے۔ انکل میں تو بھول ہی گیا۔ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ فریال، یشب تمہارا بیٹا ہے؟ بڑی حیرت ہوئی جان کے۔ ہم پہلے 4 سالوں سے اکثر ملتے رہتے ہیں، لیکن کبھی تمہارا ذکر نہیں نکلا کہ معلوم ہو۔ انکل میں پرسنلز کو پروفیشنلز میں مکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا، لیکن 6 ماہ ہوئے۔ معلوم ہوا کہ انکل یزدانی کون ہے، اور سر جھکا گیا تھا۔ کیا یہ بھی جانتے ہو کہ میرا پاسٹ ان سے ریلیٹڈ ہے؟ جی موم، میں یہ بھی جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ آپ کی ایک بیٹی ہے جو کہ پاکستان میں ہے۔ حلیمہ خالہ، کب سے فون بج رہا ہے، آپ ریسیو کیوں نہیں کر رہی؟ وہ ڈنر پہ پاستا کھا رہی تھی جب فون رنگ ہونے لگا۔ حلیمہ خالہ پاس ہی تھی مگر فون ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ ارے بٹیا، ہمارا تو کوئی فون نہیں آتا، تمہارا ہی کوئی ہوگا، تم اٹھا لو۔ واہ حلیمہ خالہ، آپ بھی لاجواب کر دیتی ہیں۔ زلیخا، ذرا فون دینا۔ وہ فون کو اس کے قریب لے آئی۔ کوئی ان نون نمبر ہے، کون ہو سکتا ہے؟ ہیلو؟ کوئی آواز آگے سے نہ آئی۔ ہیلو بھائی، کون ہے؟ کس سے بات کرنی ہے؟ یا ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے کال کی ہے؟ لیکن کال تو انٹرنیشنل ہے۔ ارے بھائی، اگر آپ نے ٹائم پاس کے لیے کال کی ہے تو آپ کا ہی بیلنس زیادہ لگے گا، لیکن میرا ابھی کسی اجنبی سے بات کرنے کا دل نہیں ہے۔ بات کر لیں یا پھر میں فون رکھتی ہوں۔ عشاء کو ہلکی سی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ متوجہ ہوئی۔ کون ہے دوسری طرف؟ پلیز بتائیں۔ اور رو کیوں رہے ہیں؟ پلیز بولیں۔ عشاء، عشاء میری جان۔ کسی لیڈی کی نم آواز۔
سن کے وہ کچھ پل تو بول ہی نہیں سکی۔ جی میں، لیکن آپ کون؟ میں تمہاری بدنصیب ماں فریال، پہچانا مجھے؟ عشاء پہ جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو، آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ کیوں فون کیا ہے؟ تم سے بات کرنے کے لیے مائی لٹل ڈال۔ کیوں بات کرنا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ میں لگتی ہی کون ہوں آپ کی؟ ایسے نہ کہو میری بچی، تم میری بیٹی ہو، میرے کلیجے کا ٹکڑا۔ ایسے اپنی ماں سے بات نہ کرو۔ پھر کیسے بات کروں؟ اجنبی لوگوں سے تو ایسے ہی بات کی جاتی ہے۔ آپ بھی تو اجنبی ہیں میرے لیے۔ آپ کو 20 سال میری یاد نہیں آئی، پھر آج اچانک کیسے آپ کو میری یاد آ گئی؟ بیٹا ایسے نہ کہو، دل دکھتا ہے، اور میرا جو دل 20 سال تک دکھا وہ اس کا کیا؟ اپنی ماں کو معاف کر دو اور پرانی باتیں بھول جاؤ۔ آپ کے لیے سب آسان ہوگا، کیونکہ آپ تو اپنی لائف میں مصروف ہیں، آپ کے شوہر بھی ہیں اور بچے بھی ضرور ہوں گے، لیکن میرا کیا؟ بولے میرا کیا؟ میں آپ کو اپنا دکھ ہی کیوں بتا رہی ہوں، بلکہ آپ سے بات ہی کیوں کر رہی ہوں۔ نہیں بیٹا، فون بند۔ کھڑاک، فون بند ہو چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ڈائننگ ٹیبل پہ سر رکھے روتی رہی۔ پاستا ویسے ہی پڑا تھا۔ پھر اٹھ کے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ سوری، وہ میں لیٹ ہو گیا۔ حوریہ اور مہرالنساء کو رافع کا ویٹ کرتے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ وہ اب آ رہا تھا۔ ہاں بس یار، وہ کھیت کے حساب دیکھتے ٹائم پتہ ہی نہیں چلا۔ امی کی بھی کال آ چکی ہے۔ پھر تم نے کیا کہا؟ رافع کے کان کھڑے ہوئے۔ اتنے میں اس کا فون بجنے لگا۔ دیکھا تو چاچی کا فون تھا۔ شیطان کا نام لیا، شیطان حاضر۔ منہ میں بڑبڑاتے کال ریسیو کی۔ کیا کہہ رہے تھے نکمے انسان؟ چاچی کی دھاڑ سنائی تھی۔ کب؟ کچھ نہیں چاچی جی۔ بولیں کیسے کال کی؟ بچیوں کو تم نے بس سے آنے سے منع کیا اور پہنچے بھی نہیں، وہ کہاں دھکے کھاتی پھریں گی؟ ذرا جو تم میں ذمہ داری ہو، بس یہاں وہاں آوارہ گردی کروا لو۔ چاچی اس کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع ہو چکی تھی۔ چچی جان، میں وہیں ہوں، دونوں کے ساتھ، ہم بس گھر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہاں، یہاں سے واپسی میں فصلوں کا حساب بھی دیکھ لینا اور کسانوں پہ نظر رکھنا، بہت نکمے کام چور ہو گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے چچی جان، میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، پھر بات کرتا ہوں۔ اتنی کیا جلدی ہے؟ میری بات کان کھول کے سن لو۔ رات 7 بجے تک مجھے لینے میرے ابے کے گھر آ جانا، ساتھ دودھ کے 2 مٹکے اور مکھن کے 2 تھال بھی لے آنا۔ میرا ابا بہت کمزور ہو رہا ہے، خالص چیزیں کھائے گا تو صحت پکڑے گا۔ جی چچی جان، صحیح ہے، اب فون رکھ دیں۔ میری بچیوں کو خیریت سے گھر پہنچانا۔ وہ تیزی سے فون بند کر گئی، کہیں کوئی اور آرڈر نہ جاری کر دے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کیا تم دونوں اپنی امی کو صبح شام کریلے کا جوس یا ثابت مرچیں کھلاتی ہو کیا؟ جو وہ ایسے ری ایکٹ کرتی ہیں۔ وہ دونوں کھلکھلا دیں۔ اس نے بیک ویو مرر سے دونوں کو گھورا۔ بھائی، ہماری امی تو بہت شیریں ہیں، بس آپ کو ہی لگتی ہیں ایسی۔ بہت زیادہ شیریں ہیں۔ سنیں ذرا، اس شاپ سے کولڈ ڈرنک لے آئیے، گلا سوکھ رہا ہے پیاس سے۔ مہرالنساء نے شاپ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے کولڈ ڈرنک ان کے لیے لے آیا۔ ویسے مہرالنساء، ایک بات تو بتاؤ، یہ تم مجھے بھائی کیوں نہیں بولتی ہو؟ آپ کون سا میرے سگے بھائی ہیں؟ کزن ہیں۔ کزن بھی بھائی ہوتا ہے، میں بھی تمہارا بھائی ہی ہوں۔ بھائی بولا کرو جیسے حوریہ بولتی ہے۔ اسے تو سب کو بھائی بنانے کی عادت ہے، لیکن مجھے نہیں۔ شرم کرو، یہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ یہ تم سے بڑی ہے اور مجھے بھائی کہتی ہے، اور تم تو اس سے بھی 2 سال چھوٹی ہو اور مجھ سے 7 سال چھوٹی۔ مجھے بھائی نہیں بولتی۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کسی کی فیلنگز کا نہ سوچنے کی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کچھ نہیں، آپ ڈرائیونگ اسٹارٹ کریں۔ وہ ونڈو سے باہر دیکھنے لگی، جبکہ حوریہ دونوں کو دیکھتی مسکراتی تھی۔ رافع سب سمجھ رہا تھا کہ مہرالنساء کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کہ کہیں اسے غلط فہمی نہ ہو یا وہ بات کا پتنگڑ نہ بنا لے۔ اور چچی تو ویسے ہی اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی، گھر سے نہ نکال دیں۔ کہاں جائے گا وہ؟ اس کا تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ آج عشاء کا ارادہ مال جانے کا تھا، شاپنگ کے لیے۔ کافی دن ہو گئے تھے اسے شاپنگ کیے ہوئے۔ وہ بالوں کو برش کرتی اپنا پرس لیتی باہر آئی۔ فضلو بابا کہاں ہیں آپ؟ گاڑی نکالیں، مجھے مال جانا ہے۔ جی چھوٹی بی بی، جیسے آپ کا حکم۔ اے بٹیا،
زیادہ رات نہیں کرنا، جلدی آ جانا۔ حلیمہ بھی اس کی طرف بڑھی۔ اوکے حلیمہ خالہ۔ وہ حلیمہ خالہ کی بہت رسپیکٹ کرتی تھی، ان کی کسی بات کو منع نہیں کرتی تھی۔ 1 سال کی تھی تو ماں چھوڑ گئی۔ پھر حلیمہ بھی جو ایک بیوہ تھی جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، ان کو شامیر صاحب گھر لے آئے۔ تب سے عشاء کے سب کام وہ کرتی تھی، بالکل اپنی بچی کی طرح انہوں نے عشاء کو پالا تھا۔ کبھی جو بیمار پڑتی ان کی جان حلق میں آ جاتی تھی، پوری رات جاگ کے اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ عشاء بھی انہیں ماں ہی سمجھتی تھی، ہر دل کی بات ان سے شیئر کرتی تھی۔ فضلو بابا یہ گاڑی اچانک رک کیوں گئی؟ چھوٹی بی بی شاید کوئی خرابی ہو گئی ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اوکے جلدی پرابلم سولو کریں۔ وہ روڈ پہ گاڑیوں کو گزرتا دیکھنے لگی۔ بی بی شاید کوئی بڑا فالٹ ہے، مجھ سے ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ کے لیے گھر سے دوسری گاڑی منگواتا ہوں، ابھی 5 منٹ میں آ جائے گی، گھر قریب ہی ہے۔ نہیں رہنے دو فضلو بابا، میں کوئی کار کر لیتی ہوں۔ وہ گاڑی سے نکل کے باہر کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ یہاں وہاں دیکھ رہی تھی کہ نبیل کی کار پاس آ کے رکی۔ عشاء تم یہاں روڈ پہ کیوں کھڑی ہو؟ گاڑیوں کو دیکھ کے انجوائے کر رہی ہوں، وہ بیزار سی شکل بناتی ہوئی بولی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے گاڑی خراب ہو گئی ہے، کوئی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ دیکھ رہی ہوں، کہاں جانا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ اس کی اچانک نظر ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ پڑی، جہاں ایک لڑکی شان سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ عشاء یہ میری کزن ہیں دریا، میرے چاچو کی بیٹی، ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ دریا اسے بیک سیٹ کی طرف بڑھتا دیکھ کے فرنٹ سیٹ سے باہر نکلی۔ آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جائیں، میں پیچھے بیٹھ جاتی ہوں۔ آپ میرے لیے یہ تکلف نہ کریں، میں پیچھے بیٹھ جاتی ہوں، مجھے پیچھے کمفرٹیبل ہوگا۔ عشاء آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جائیں اور میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ وہ کندھے اچکاتی فرنٹ ڈور کھول گئی تھی۔ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ عشاء دریا سے پوچھنے لگی۔ شاپنگ سے فری ہو کے وہ کیفے میں بیٹھے تھے۔ یہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بھلا میں کیسے آپ کو نہیں جانتی ہوں گی؟ اور آپ بھی لگتا ہے ان سے پیار کرتی ہیں۔ میرا پیار تو یک طرفہ ہے، اس کی کیا اہمیت؟ نبیل کا پیار بھی یک طرفہ ہے، کیونکہ میں نے ابھی تک انہیں پازیٹیو آنسر نہیں دیا ہے۔ ارے بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں آپس میں؟ کچھ خاص نہیں، جواب دریا کی طرف سے آیا تھا۔ ان سب کے فائنلز پیپرز اسٹارٹ تھے، سب بیزی تھے، آج سب کا لاسٹ پیپر تھا۔ وہ دوپہر سے بستر میں گھسی اپنی تھکن نیند کی صورت میں اتار رہی تھی کہ حلیمہ بھی گھبرائی ہوئی روم میں داخل ہوئی۔ اے بیٹیا اٹھو جلدی، ہمیں ہاسپٹل کے لیے نکلنا ہے۔ کیا ہوا حلیمہ خالہ؟ پھر آپ کا کوئی لالچی رشتہ دار بیمار ہو گیا ہے کیا؟ نہیں میرا رشتہ دار نہیں، ہمدانی صاحب کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، ابھی شرفو کا فون آیا تھا، ہمیں فوراً نکلنا ہے۔ وہ جو بے دلی سے سن رہی تھی، اپنے باپ کا سن کے تیزی سے کھڑی ہو کے اپنے کپڑے درست کرتی باہر کی طرف بڑھی۔ اے بیٹیا حلیہ تو صحیح کر لو، بال جیسے سر جھاڑ منہ پھاڑ جیسے ہو رہے ہیں۔ خالہ ابھی میرے بابا سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہاسپٹل میں انٹر ہوئی تو ایک دل خراش خبر اس کی منتظر تھی۔ شاہمیر یزدانی کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ نہیں یہ جھوٹ ہے، میرے بابا مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، وہ چیخ رہی تھی۔ خبر سنانے والے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ گئی تھی۔ تم نے چیک تو صحیح سے کیا ہوگا، تم نے چیک صحیح سے نہیں کیا ہوگا، تم لوگوں کی غفلت ہے، میرے بابا ٹھیک ہیں۔ وہ اس کا گریبان چھوڑتی، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتی اندر بڑھی۔ بابا دیکھیں یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے، بابا اٹھے نا، دیکھیں ایسا مذاق نہیں کریں، آپ مجھے چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا میرا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ وہ ان کا چہرہ تھپتھپائے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ مگر جانے والے کب واپس آتے ہیں؟ جانے والوں کو کہاں پیچھے والوں کا احساس رہتا ہے۔ نرسیں اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس پر جنون سوار تھا۔ دفع ہو جاؤ تم سب، تم لوگوں نے میرے بابا کو مارا ہے، تم لوگوں نے کچھ کیا ہے۔ یو ڈاکٹر، تجھ پر تو میں کیس کروں گی، تیری ڈگری کینسل کرواؤں گی، ساری زندگی جیل میں چکی پیسے گا تو۔ ڈاکٹر بیچارہ جو ابھی 3 سال پہلے ہی ڈاکٹر اپائنٹ ہوا تھا، اس کی بات سے گھبرا گیا تھا۔ میں دوسری جگہ اپنے پاپا کو دکھاؤں گی، میرے پاپا بے ہوش ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ بٹیا خود کو سنبھالیں
اور ساتھ میں یزدانی کو بھی تکلیف نہ دے۔ حلیمہ بھی اس کی طرف بڑھتی ہوئی اسے اپنے گلے لگا گئی۔ سچ یہی ہے، یزدانی ہمیں چھوڑ گیا ہے۔ وہ جو ان کے گلے لگے کھڑی تھی وہی ان کے ہاتھوں میں ڈھیر ہو گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ نرس 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 تیزی سے اسے اسٹریچر پر ڈالے روم میں لے گئیں، فوری ٹریٹمنٹ دینے لگی۔ فریال بھی ہاسپٹلائز تھی، ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک ہائی تھا۔ ڈاکٹرز مل کے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مام پلیز خود کو سنبھالیں، میرے لیے ٹھیک ہو جائیں۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کی طبیعت کیوں نہیں سنبھل رہی؟ دیکھیں میں بھی مر جاؤں گا اگر آپ کو کچھ ہوا، آپ کے بنا نہیں رہ سکتا مام۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے اپنے آنسو دوسرے ہاتھ سے پہنچتا بڑبڑا رہا تھا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ گلاس ونڈو سے آتے جاتے لوگ اسے روتا دیکھ رہے تھے۔ 3 دن سے ان کی طبیعت بگڑی ہوئی تھی۔ گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے شاید میرا کوئی قریبی بہت تکلیف میں ہے۔ اور یوں ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا اور تب سے اب تک وہ آرام دہ دوائیوں کے زیر اثر تھیں۔ آج حوریہ کا رشتہ اس کے ماموں کے بیٹے کے لیے آیا تھا۔ چاچی بہت خوش تھی، ان کی بیٹی شہر اپنے ماموں کے ہاں جائے گی، مگر چاچا جان خاموش تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آپ کس بات کا سوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اتنا اچھا ہے میرا بھتیجا دلاور، کیا شان بان ہے اس کی۔ آپ کو تو میرے میکے والے ہی پسند نہیں، جب کوئی آتا ہے منہ پہ 12 بج جاتے ہیں۔ نیک بخت، میں پہلے ہی پریشان ہوں، ایسی باتیں کر کے اور پریشان نہ کرو۔ دیکھو رافع آیا کہ نہیں؟ ہاں بس ایک رافع ہے جس کی تمہیں خوشی ہوتی ہے، باقی سب جائیں بھاڑ میں۔ وہ بڑبڑاتی باہر چلی گئی تھی۔ آج یزدانی صاحب کا سویم تھا۔ ثانیہ اپنی امی اور خالہ کے ساتھ آئی تھی، کافی دیر اسے سمجھاتی رہی۔ وہ تو جیسے اپنے بابا کے جانے کے بعد گمسم سی ہو گئی تھی، بس چپ چاپ ہر ایک کو دیکھتی رہتی۔ حلیمہ بھی زبردستی کپڑے تبدیل کرواتی اور کنگھی کر دیتی تھی۔ سب کچھ جیسے ایک شخص کے جانے سے ٹھہر سا گیا تھا۔ ہائے ہائے بچی کتنی نڈھال ہو گئی ہے باپ کے جانے کے بعد، میرا تو دل اداس ہو رہا ہے اس کا سوچ سوچ کے۔ ثانیہ اب تو اتنے بڑے گھر میں وہ اکیلی ہو گئی ہے، ضرور اسے کوئی سہارا بھی چاہیے ہوگا۔ اگر ہم ماہل کا رشتہ عشاء سے کروانے کی کوشش کریں، اسے سہارا مل جائے گا، اس کا بھلا ہو جائے گا، نہیں تو اتنے بڑے گھر میں بلائی بلائی پھرتی رہے گی، اور کوئی کاروبار کو سنبھالنے والا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ثانیہ اچھی طرح اپنی خالہ کی عادت سمجھ رہی تھی، جو اس کے بڑے گھر اور شاہانہ لائف اسٹائل کو دیکھ کے دنگ تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ اپنے نکمے بیٹے سے اسے بیاہنے کے منصوبے بنا رہی تھیں۔ خالہ ابھی انکل کو گئے 3 دن ہوئے ہیں اور آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں، آپ جانتی ہیں نا اس پر کیا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ ہاں جانتی ہوں، تبھی تو کہہ رہی ہوں کوئی سہارا ہوگا، سنبھالے گا، سمجھائے گا، جلدی غم سے نکل آئے گی، ورنہ غم میں بچی پڑی رہے گی۔ خالہ ابھی آپ خاموش رہیں اور یہ نادر خیالات اس کے سامنے بیان بھی نہیں کر دیجیے گا۔ لو تم تو برا مان گئی، میں تو اس کا بھلا چاہتی تھی۔ ہاں لیکن ابھی بس آپ خاموش رہیں، ثانیہ کہتی اٹھ گئی کہ پھر کوئی بات نہ چھیڑ دیں۔ امی کیا ہوا؟ آج ندا کو دیکھنے کے لیے لڑکے والوں نے آنا تھا۔ ہاں آئے نا، ندا کو دیکھنے کے لیے آئے۔ ندا سے زیادہ انہیں دیواروں گھر کے فرنیچر میں دلچسپی تھی۔ ندا کو تو بس سرسری سا دیکھا، بس یہاں وہاں دیکھتے رہے اور جاتے ہوئے مجھے جتا گئے کہ ہم نے کیانی صاحب کی لڑکی دیکھی، صاحب اسے بنگلہ اور نئے ماڈل کی کار دینے پر تیار ہے، اس کی ماں نے زیور بھی خوب سارا بنا رکھا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو وہ ہمارے یہاں کیوں آئے؟ ظاہر سی بات ہے ہر انسان زیادہ کی لالچ کرتا ہے، انہیں لگا ہوگا شاید ہم انہیں زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن انہیں یہاں آ کے مایوسی ہوئی۔ امی آپ مایوسی والی باتیں نہیں کریں۔ اچھا آپ فکر نہ کریں امی، جلد اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا کرے گا اور اچھی جگہ سے رشتے آئیں گے۔ ہاں دعا تو یہی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور تم سناؤ، تمہیں نوکری ملی؟ کہاں، انٹرویو دینے کے لیے جاؤ تو پہلے سے سلیکشن ہو چکی ہوتی ہے، انٹرویو تو بس خانہ پوری کے لیے کرتے ہیں۔ دعا کریں، کل ایک جگہ جانا ہے وہاں انٹرویو کے لیے، اللہ کرے اپائنٹ ہو جاؤں۔ میری دعائیں تو بیٹا تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ کامیاب کرے۔ آج 1 ہفتے بعد فریال بیگم کی طبیعت سنبھلی تھی۔ یشب شکرانے کے نوافل ادا کرتے نہیں تھک رہا تھا، وہ کبھی فریال بیگم کے ہاتھ چومتا تو کبھی انہیں گلے لگاتا۔ کیا ہو گیا ہے یشب؟ میں ٹھیک ہوں اب،
تم کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ نہیں، میں اب تو نہیں، مگر پہلے ضرور پریشان تھا، آپ کی طبیعت سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ اچھا، آپ ڈاکٹر سے بول کے مجھے ڈسچارج کروا لو بھائی۔ نہیں موم، ابھی نہیں، میں یہاں پڑی رہی تو زیادہ بیمار ہو جاؤں گی۔ ماما، 1-2 دن آپ یہاں اور مزید رک جائیں، یہاں آپ کی اچھی ٹیک کیئر ہو جائے گی۔ گھر میں کون آپ کو دیکھنے والا ہے؟ اگر آپ بیمار ہوئیں تو تم میری فکر نہ کرو، وہاں میں ٹھیک رہوں گی، اگر یہاں رہی تو زیادہ بیمار ہو جاؤں گی۔ اچھا، جیسے آپ کی مرضی، میں بات کرتا ہوں، اور گھر جا کے میری بات عشاء سے بھی کروا دینا۔ موم، وہ ابھی آپ سے بدگمان ہے، وہ آپ سے کچھ غلط بول دے گی، دوبارہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ میری بیٹی ہے، وہ مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہے، اور ویسے بھی اس کے ساتھ غلط ہوا، اس کا حق ہے مجھ پہ اپنا غصہ نکالنے کا۔ آج تو بھائی موم آپ تیار بیٹھی ہیں، مجھ سے ہر بات میں اختلاف کریں گی۔ نہیں بیٹا، تم میرے بیٹے ہو، میں کیوں اختلاف کرنے لگی؟ مگر جو صحیح بات ہے وہ کر رہی ہوں۔ چاچو، یہ آپ نے اپنا کیا حل بنا لیا ہے؟ دیکھیں، شیو بھی نہیں کی، داڑھی کتنی بڑھ گئی ہے، کتنے دنوں کی بیمار لگ رہے ہیں۔ آپ چلیں، اٹھیں، مجھ سے باتیں کریں۔ مجھے ابھی حوریہ ملی تھی، وہ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ صبح سے مجھے یاد کر رہے ہیں، مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ ہاں بیٹا، سب خیریت ہے، بس تجھے یہ بتانا تھا کہ آج حوریہ کے ماما مامی آئے تھے حوریہ کا رشتہ لینے، میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ویسے تو میرا بیٹا تو ہے، لیکن میرا بہت دل ہے کہ تو ہمیشہ میرے پاس رہے۔ چچا جان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کے پاس ہی ہمیشہ رہوں گا۔ نہیں پتر، میرے دل میں کہیں یہ بات ہے کہ تو کسی اور لڑکی سے شادی کرے گا تو وہ لڑکی تجھے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ اگر تو حوریہ یا مہر النساء میں سے کسی سے شادی کرتا ہے تو پتر ہمیشہ کے لیے تو میرے ساتھ رہے گا۔ بتا تیرا کیا فیصلہ ہے؟ چچا جان، میں نے انہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، وہ میری بہنیں ہیں، میں بھلا کیسے اپنی بہنوں سے نکاح کر سکتا ہوں؟ نکاح کے بعد بیوی بنتی ہے، پہلے کزنیں بہنیں ہی ہوتی ہیں، سگی تیری بہن تو نہیں کہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی رضامندی دے۔ چچا جان، آپ مجھے امتحان میں نہیں ڈالیں۔ چچا جان کا چہرہ جیسے بجھ سا گیا تھا، وہ اداس سے ہو گئے تھے۔ اچھا، آپ اداس نہ ہو، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے سوچنے کے لیے۔ ہاں، تو سوچ لے اچھے طریقے سے، اگر تیری مرضی حوریہ پہ ہوئی تو میں اس کے ماما کو منع کر دوں گا، اور اگر مہر النساء پہ تو حوریہ کی شادی اس کے ماما کے گھر اور مہر النساء کی تیرے ساتھ۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کے باہر آ گیا تھا۔ چچا جان نے اسے عجیب سی کشمکش میں ڈال دیا تھا، وہ منع بھی نہیں کر پا رہا تھا اور اس شادی کے لیے ہاں بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ عشا پتر، دیکھ تو نے 1 ہفتے میں ہی اپنا کیا حال بنا لیا ہے، صدیوں کی بیمار لگنے لگی ہے تو۔ بے شک تیرا غم بہت بڑا ہے، لیکن جانے والوں کے ساتھ جایا نہیں جاتا۔ تو بھی اپنی زندگی جینا شروع کر دے۔ وہ بس خاموشی سے سن رہی تھی، اس کی نظر سامنے پینٹنگ پہ تھی جس میں وہ ہمدانی صاحب کے گلے لگے ہنس رہی تھی، اور ہمدانی صاحب بھی مسکرا رہے تھے۔ اچھا، میں تجھے یہ بتانے آئی تھی، نیچے نبیل بیٹا آیا ہوا ہے تجھ سے ملنے کے لیے، جا اس سے ملنے کے لیے، بہت اچھا بچہ ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے بال سدھارتی نیچے آ گئی تھی۔ نیچے نبیل بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا حال بنا لیا ہے تم نے عشا؟ کب تک یہ سب چلے گا؟ انکل کو گئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اور تم تو اس 1 ہفتے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے مہینوں کی بیمار ہو۔ دیکھو، انکل کی روح کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی تمہیں اس حال میں دیکھ کے۔ انکل کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو۔ بابا کون سا واپس آئیں گے مجھے دیکھنے کے لیے کہ میں کتنی دکھی ہوں مجھے اس حال میں دیکھ کے۔ جو تمہارے پاس ہیں، جو تمہارے اپنے ہیں، جو تم سے پیار کرتے ہیں، ان کے لیے ہی خود کو سنبھال لو۔ دیکھو، تمہارے پیار کرنے والوں کو تمہیں اس حال میں دیکھ کے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ پلیز ہمارے لیے خود کو سنبھال لو۔ نبیل، اتنا بڑا غم سہنا بہت مشکل ہے، اس دنیا میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ کیوں اکیلی ہو تم؟ کوئی اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے۔ بس تم ہی مجھے اجنبی سمجھتی ہو، میرے ساتھ ایسا سلوک پرایوں جیسا کرتی ہو۔ مجھے ایسے وقتی سہارے نہیں چاہیے جو چھوڑ جاتے ہیں۔
نہیں پکا پرومس میں تمہارے ساتھ رہوں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، بس تم میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ رہی تھی لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے سکی. اب نبیل ہر روز آنے لگا اور عشاء کے ساتھ 2-3 گھنٹے ضرور اسپینڈ کرتا. ثانیہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ تم جواب کیوں نہیں دے رہی؟ شاذل میں برائی ہی کیا ہے؟ تمہارا دیکھا بھالا ہے، تمہارا کزن ہے، بچپن سے تم لوگ ساتھ پلے بڑے ہو. تمام عادتیں اس کی تمہارے سامنے ہیں. اگر اس سے تمہاری شادی ہوگی تو ہم بھی ساری زندگی تمہاری طرف سے مطمئن رہیں گے. اجنبی لوگوں میں تمہاری شادی ہوگی تو ہم کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکیں گے. بیٹا تمہارے بابا کی بھی یہی مرضی ہے لیکن موم میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی. آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ کیوں نہیں کرنا چاہتی تم شادی ابھی؟ اب تو تم نے MBA بھی کمپلیٹ کر لیا ہے، یہی عمر ہوتی ہے شادی کی، اور کتنا ٹائم گزارو گی ایسے ہی؟ اچھا اگر شاذل تمہیں پسند نہیں تو یونس صاحب کے بیٹے عمیر کے لیے ہاں کر دو. وہ بھی اچھا لڑکا ہے، اپنا بزنس رن کر رہا ہے. تمہارے بابا کو وہ بھی بہت پسند ہے. امی آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہی ہیں، میں ابھی شادی ہی نہیں کرنا چاہتی ہوں. یہ بات جو ہے نا، یہ تم اپنے باپ کو سمجھاؤ. سمجھ آئی؟ وہ مجھ سے بار بار تمہاری نا کی وجہ پوچھ رہے ہیں، میں انہیں کیا جواب دوں؟ میں انہیں یہ بول بول کے تھک گئی ہوں کہ تمہیں ٹائم چاہیے اور کتنا ٹائم تمہیں چاہیے. آج امی جیسے اس سے جواب لیے بنا ٹلنے والی نہیں تھی. اوکے امی بس تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے، پھر جیسے آپ کی مرضی. وہ اسے گھورتی کمرے سے چلی گئی تھی. ہیلو السلام علیکم. حلیمہ آنٹی کیسی ہیں آپ؟ آنٹی مما عشاء سے بات کرنے کا کہہ رہی تھیں. بیٹا عشاء پر تو قیامت ٹوٹ گئی ہے، تم لوگوں کو خبر ہی نہیں. وہ بالکل اکیلی ہو گئی ہے، تنہا. اسے اپنوں کی ضرورت ہے، اپنوں کے سہارے کی ضرورت ہے. کیا ہوا آنٹی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ جو بھی ہے صاف صاف بتائیں. حلیمہ بیگم اس پہ بیتی تمام روادات انہیں بتانے لگی. وہ سن کے شاکڈ رہ گیا. اس کا مطلب موم کا شک صحیح تھا. انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا کوئی اپنا بہت تکلیف میں ہے، یعنی عشاء تکلیف میں تھی. اس کے بابا چلے گئے تھے. وہ فون ہاتھ میں تھامے کھڑا بس یہی سوچے جا رہا تھا کہ اب موم کو کیسے بتائے. بڑی مشکل سے ان کی طبیعت سنبھلی ہے لیکن بتانا بھی ضروری تھا. کیا ہوا یشب، تم ایسے کیوں کھڑے ہو؟ تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ گھر جا کے میری عشاء سے بات کرواؤ میری بات. موم بات آپ بعد میں کر لیجئے گا، آپ ابھی آرام کریں. تم کرواتے ہو یا میں خود کال کروں؟ وہ بزد ہوئی. اوکے موم، میری بات ذرا آپ غور سے سنیں اور پلیز ٹینشن نہیں لیجیے گا. میرا اور عشاء کے بارے میں ضرور سوچیے گا کہ ہمارا آپ کے علاوہ کوئی نہیں. ہمارے لیے آپ نے خود کو سنبھالنا ہے. اوکے تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ جو بھی بات ہے کلیئر مجھے بتاؤ. موم یزدانی انکل نہیں رہے. موم ابھی میں نے کال کی تھی تو حلیمہ آنٹی بتا رہی تھیں. ہائے میری بچی عشاء، اس پہ اتنی بڑی قیامت ٹوٹ گئی اور میں یہاں بے خبر رہی. نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا. موم میں نے حلیمہ آنٹی سے پوچھا تھا، وہ ٹھیک ہے، بس تھوڑے غم میں ہیں، انہیں ہماری ضرورت ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں؟ تم فوراً سے ٹکٹ کرواؤ، ہمیں پاکستان جانا ہوگا. ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی. میں ٹکٹ کرواتا ہوں، آپ پیکنگ کروا لیں. گوہر اس کا نام اناؤنس ہوا، وہ جو آفس میں ویٹ کر رہا تھا. جائے میڈم آپ کا ویٹ کر رہی ہیں. وہ دل میں سب خیر ہو، انٹرویو کامیاب رہے دعا کرتا ہوا آفس میں انٹر ہوا، جہاں ایک سانولی سی موٹی عورت بیٹھی تھی جو تقریباً 35 کے قریب ہوگی. تو آپ ہیں گوہر آصف؟ جی میڈم میرا نام ہے. بیٹھیں پلیز، ہیو اے سیٹ. جی میڈم. وہ اس کا جائزہ لیتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی کرسی کے پاس ٹیبل پہ آ کر بیٹھ گئی. نام کی طرح خوبصورت ہو. جی میڈم، تمہیں یہ جاب مل سکتی ہے اگر تم مجھے خوش کرو. واٹ میڈم، آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ ارے بھائی ڈر کیوں رہے ہو بھائی، میری بات کا مطلب ہے اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم میرا وہ کام کر دو، یا پھر اگر کبھی مجھے شاپنگ کے لیے کہیں جانا ہو یا پھر کہیں اور
تو تم مجھے کمپنی دے سکو۔ جی جی ضرور میڈم، کیوں نہیں، بس ٹھیک ہے، تمہاری جاب پکی؟ کیا واقعی میڈم؟ باہر ویٹ کرو، تمہارا اپائنٹمنٹ لیٹر ابھی تمہیں آدھے گھنٹے میں مل جائے گا۔ وہ خوش ہوتا باہر جا کے بیٹھ گیا تھا اور واقعی آدھے گھنٹے بعد اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر اس کے ہاتھ میں تھا۔ رافع بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کیا میں آ سکتی ہوں؟ آ جاؤ حوریہ، تمہیں پوچھنے کی بھلا کب سے ضرورت پڑ گئی؟ وہ خاموشی سے چلتی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس کتنا خوبصورت ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ پوچھتے تھے نا مہرالنساء آپ کو میری طرح بھائی کیوں نہیں کہتی؟ کیونکہ وہ پگلی جب محض 10 سال کی تھی، جب اسے چاہت کا مفہوم بھی نہیں معلوم تھا، تب سے آپ سے دل لگا بیٹھی ہے، بہت چاہتی ہے وہ آپ کو۔ وہ حیرت سے حوریہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ کسی کو نہیں چاہتے، بس مما کی باتوں کی وجہ سے ہم سے دور دور رہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو نہیں چاہتے، اگر آپ کسی کو چاہتے تو میں کبھی آپ کو یہ نہ کہتی کہ بھائی پلیز مہرالنساء سے شادی کر لیں، اسے خالی ہاتھ تہہ دامن نہ چھوڑیں، اس کی محبت ادھوری نہ رہ جائے، اور مما بھی اپنی جگہ رائٹ ہیں۔ کبھی سوچے گا بابا آپ کو اتنا اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ ان کا بازو ہیں، ان کا سہارا، جبکہ ہم نے ایک دن انہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ امی چاہ کے بھی بابا کو یہ خوشی نہیں دے سکیں، بس یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کو سنا کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہیں، اپنا غم نکالتی ہیں۔ بھائی، مہرالنساء سے آپ کی شادی کا فیصلہ کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوگا، وہ آپ کو بہت پیار دے گی، اور ماما اور بابا کی بھی یہی خواہش ہے۔ میری بچی، میری بیٹی، میری عشا، فریال بیگم تیزی سے بھاگتی ہوئی عشا کے گلے لگی تھی۔ عشا جو لاؤنج میں بیٹھی تھی اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ کئی پل تو وہ سمجھ ہی نہیں سکی، اور جب سمجھ آئی تو انہیں دھکیلتی پیچھے ہوئی۔ کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ کیا لینے آئی ہیں؟ چلی جائیں یہاں سے، کوئی نہیں رہتا آپ کا یہاں۔ بیٹا ایسے تو نہیں کہو، دیکھو تمہاری ماں کا دل رک جائے گا۔ ایک پل کے لیے وہ سہم سی گئی تھی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی تو اس نے اپنے باپ کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ ایسی باتیں نہیں کریں، آپ ایسی باتیں کر کے مجھے ایموشنل بلیک میل نہیں کر سکتی ہیں، وہ کہتی تیزی سے اپنے روم میں بند ہوئی تھی۔ یشب جو سامان لے کے آ رہا تھا اسے جاتا دیکھ کے اپنی ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ گیا تھا۔ مام، اسے کچھ وقت لگے گا آپ کو اپنانے میں، آپ کو بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ سب برداشت کرنا ہوگا۔ ٹھیک کہتے ہو بیٹا تم، برداشت تو کرنا ہی ہوگا، تبھی اس کے دل کی بھڑاس نکلے گی اور وہ مجھے اپنائے گی۔ حلیمہ بیگم تو ان دونوں کو دیکھ کے بہت خوش ہو گئی تھی، وہ ان سے باتیں کرنے لگی تھی۔ چچا جان، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، میں مہرالنساء سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ آپ حوریہ کا رشتہ اس کے ماموں کے ہاں طے کر دیں۔ قیوم صاحب جو خاموشی سے آنکھیں موندے لیٹے تھے، اس کی بات سن کے جیسے جی اٹھے ہوں، وہ تیزی سے اٹھ کے رافع کے گلے لگ گئے۔ سچ میرا بیٹا، تو نے دل خوش کر دیا ہے، میرا بیٹا ہے تو میرا جگری یار۔ اسے وہ چوم رہے تھے، بار بار اپنے ساتھ لگا رہے تھے۔ حوریہ کھڑکی سے سب دیکھتی خوش ہو رہی تھی۔ آج گوہر کا پہلا دن تھا آفس میں۔ وہ بہت خوشی آفس میں انٹر ہوا کہ اسے آفس میں بلا لیا گیا۔ بیٹھو سامنے، یہ بتاؤ تم کیا جم جاتے ہو؟ جی کیا مطلب میڈم؟ ارے بھائی تم نے اتنی باڈی شاڈی بنائی ہوئی ہے، ایسے تو نہیں بنائی ہوگی، کون سے جم جاتے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ پرفیوم کون سا استعمال کرتے ہو؟ وہ تو میڈم کے سوال سن کے ہی حیران ہو رہا تھا۔ اور کپڑے کون سے برانڈ کے یوز کرتے ہو؟ وہ میڈم کو بھلا کیا جواب دیتا، وہ ایک مڈل کلاس لڑکا تھا، جو اسے ملتا وہ پہن لیتا، جو چیز ملتی وہ استعمال کر لیتا تھا۔ کون سا برانڈ؟ کیسا برانڈ؟ یہ تو امیروں کے چوچلے ہوتے ہیں۔ اچھا چلو میرے ساتھ کافی پینے چلو، پاس ہی کیفے ہے۔ میڈم اگر آفس، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آفس میرا ہے نا، میں ہوں۔
فکر کرنے کے لیے۔ اوکے میڈم، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ کار کی چابی اس کی طرف بڑھا گئی۔ کار تم ڈرائیو کرو گے؟ اوکے میڈم۔ وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا اور میڈم اسے گھورے جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ ان کی انگلی اس کے چہرے سے رینگتی، اس کی گردن پہ رینگنے لگی۔ اسے اپنے جسم میں سنسنی سی محسوس ہوئی۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ کیا میڈم؟ اس نے گاڑی کو بریک لگائے تھے۔ یہ سچ ہے، اگر تم راضی ہوتے ہو تو میں تمہاری تمام فکریں دور کر دوں گی۔ تمہاری بہنوں کی اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں گی، ان کے جہیز جو تمہاری پہنچ سے دور ہیں، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ دوں گی۔ تم ایک لگژری لائف جیو گے۔ میرے پاس جو بھی ہے وہ سب تمہارا ہوگا۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ تمہارے پاس کل تک کا ٹائم ہے۔ اوکے۔ وہ ششوہ پنج میں پڑ گیا تھا۔ لیکن میڈم، آپ میرے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتی ہیں؟ جب تم آفس آئے تھے، تمہارا ایڈریس نوٹ کر کے میں نے رات میں ہی تمہاری تمام ڈیٹیل نکلوا لی تھی۔ یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ تو بس سر ہی ہلا سکا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ مہر النساء بہت خوش تھی اور حوریہ بھی اسے دیکھ کے بہت خوش تھی۔ اپنی بچیوں کو اور اپنے شوہر کو دیکھ کے رضیہ بیگم بھی خوش تھیں۔ جب سے شادی کی بات چلی تھی، انہوں نے رافع کو طعنے دینا چھوڑ دیے تھے اور اس سے پیار محبت سے پیش آتی تھیں۔ رافع کے لیے تو اتنا ہی بہت تھا۔ وہ پیار کا ترسا ان سے پیار سمیٹ رہا تھا۔ اس کے دل میں جو محرومیاں تھیں وہ کہیں دور جا سوئی تھیں۔ فریال بیگم کو آئے 3 دن ہو گئے تھے۔ ان 3 دنوں میں عشاء ان کے سامنے نہیں آئی تھی، اور وہ جب اس کے کمرے میں جاتیں تو وہ اپنے ڈور کو ہی نہیں کھولتی تھی۔ بس حلیمہ بیگم خاموشی سے اسے کھانا پہنچا دیتی اور وہ وہیں کھا لیتی تھی۔ آج وہ اپنے آپ سے لڑ کر تھک گئی تھی، اسی لیے ٹی وی لاؤنج میں جہاں فریال بیگم بیٹھی تھی وہاں آ گئی۔ کیوں چھوڑ کے گئی تھی آپ مجھے؟ آپ کو میرا تھوڑا سا بھی احساس نہیں تھا؟ آپ نے اتنا بھی نہیں خیال کیا کہ آپ کی 1 سال کی بچی ہے، آپ اسے چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ اس کا اپنی ماں کے بغیر کیسے گزارا ہوگا؟ بیٹا، میں بہت مجبور تھی۔ وہ وقت ہی ایسا تھا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن یزدانی راضی نہیں ہوا۔ آپ نے بے وفائی کی نا ان کے ساتھ؟ نہیں میری جان، میں نے کوئی بے وفائی نہیں کی۔ وہ وقت ہی ایسا تھا، وہ سب ہوتا گیا۔ تم بیٹھو میرے پاس، میں سب بتاتی ہوں۔ نہیں سننا مجھے آپ سے کچھ بھی۔ ماضی میں کیا ہوا تم کیسے جان پاؤ گی پھر؟ بیٹھ جاؤ، بس میری بات سن لو، پھر چاہے ساری زندگی مجھے گنہگار سمجھنا۔ وہ خاموشی سے نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی تھی۔ وہ قیامت کی رات تھی، باہر بارش برس رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی۔ اس وقت ہم ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ میں یزدانی کا ویٹ کر رہی تھی۔ تمہیں فیور تھا جو بڑھ رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں یزدانی کا ویٹ کر رہی تھی، تبھی دروازہ نوک ہوا۔ میں نے ڈور کھولا تو سامنے کوئی لڑکی کھڑی تھی جسے پکڑے یزدانی کھڑا تھا۔ وہ لڑکی زبردستی یزدانی سے چمٹ رہی تھی۔ یزدانی اسے لیے تیزی سے بیڈ روم میں بڑھا۔ ڈارلنگ، کہاں جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کے، تم پلیز مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتی بول رہی تھی اور زبردستی اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی تھی۔ یہی میری بس ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ فریال، تم باہر چلو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ اب سمجھانے کے لیے بچا ہی کیا ہے؟ سب تماشا تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ یہ ہے تمہاری دیر سے آنے کی وجہ، جس کی وجہ سے تم رات میں دیر سے گھر واپس آتے ہو۔ تمہیں اپنی بیوی اور بچی بھی دکھائی نہیں دیتی، جس وجہ کے آگے یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میری بات پوری سن لو۔ کیا سن لوں؟ یہی کہ میں گھر میں بیوی ہوں اور یہ باہر تمہاری معشوقہ۔ تھپڑ فریال کے گال پہ لگا تھا۔ فریال تو گمسم سی بس انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم اپنی گرل فرینڈ کو گھر بھی لے آؤ۔ تمہیں اتنا نہیں معلوم کہ تمہاری بچی ہے، کل کو وہ بڑی بھی ہوگی، اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ فریال بیگم ہمدانی صاحب پہ چیخ رہی تھی۔ ہمدانی کا غصے سے برا حال تھا۔ اب میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ،
میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تمہارے جیسے عیاش فطرت انسان کے ساتھ میں ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے چھوڑ کے جانے کا، تو ٹھیک ہے، میں بھی تم جیسی عورت کو نہیں رکھنا چاہتا جو مرد کے اوپر بھروسہ کرنا نہیں جانتی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ فریال بیگم تو وہیں ڈھیر سی ہو گئی تھی۔ وہ اپنا سامان پیک کرتی عائشہ کی طرف بڑھ گئی۔ یزدانی عائشہ کو اپنی طرف کر گئے۔ یہ شاہ میر کی بیٹی ہے، میرے ساتھ ہی رہے گی، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ یہ کیسی باتیں کرتے ہو یزدانی؟ میں کیسے رہوں گی اپنی بیٹی کے بنا؟ تم چاہے جیسے بھی رہو، لیکن میں تمہیں نہیں دے سکتا عائشہ کو۔ تم چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنا دروازہ ان کے منہ پہ بند کر گئے تھے۔ پھر فریال نے بہت کوشش کی ان سے رجوع کر کے عائشہ کو حاصل کرنے کی۔ فریال کی حالت بہت خراب رہنے لگی تھی، وہ بولائی پھرتی تھی، بیمار رہنے لگی تھی، لیکن یزدانی عائشہ کو دینے پر تیار نہیں تھا۔ انہی دنوں ان کی ملاقات جمال صاحب سے ہوئی۔ جمال صاحب جنہیں وہ شادی سے پہلے پسند کرتی تھی، لیکن گھر والوں کی مرضی سے شاہ میر سے شادی ہو جانے کے بعد وہ اپنا رابطہ ختم کر گئی تھیں۔ دوبارہ ملنے پہ معلوم ہوا کہ انہی دنوں ان کی وائف انہیں چھوڑ گئی ہیں۔ ان کا بچہ جو ایک ماں کا ترسا ہوا تھا، وہ فریال بیگم کو اپنی ماں ماننے لگا، اور یوں اس بچے کی خواہش پر وہ اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے یزدانی سے عائشہ کو حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن شاہ میر دینے پر تیار نہیں تھا، اور کچھ وہ یزدانی کی تنہائی کا خیال کر کے خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ یزدانی نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ پھر وہ UK میں سیٹل ہو گئی اور یزدانی سے ان کا رابطہ ختم سا ہو گیا تھا۔ وہ یہ کہتی خیالوں سے باہر آ گئی تھی، اور وہ خاموش بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے رونے لگی۔ موم، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مجھے تو بس اپنا ہی دکھ نظر آ رہا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ گئیں۔ بیٹا بس اب اپنے آنسو پونچھ لو، یہ ہماری قسمت میں سب کچھ لکھا تھا۔ میں تم سے ایک اور بات کرنا چاہتی تھی عائشہ۔ بے شک میں تمہاری ماں ہوں، لیکن یشب تمہارا محرم نہیں ہے۔ یہاں سب جاننے والوں نے یشب کے بارے میں مختلف باتیں وہ لوگ بنا رہے ہیں، اور یشب کی بزنس بھی متاثر ہو رہا ہے، تو بیٹا اسے جانا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے میری اور یزدانی کی ایک خواہش ہے، اگر تمہاری مرضی شامل ہو تو۔ مما، آپ کی کیا خواہش ہے؟ اور بابا کی بھی، جو مجھے نہیں معلوم۔ بیٹا، آخری ملاقات میں شاہ میر مجھ سے ملا تھا، وہ تمہارے لیے بہت فکر مند تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا کہ ہمارا بزنس پارٹنر تھا، وہ مجھ سے اور یشب سے اس کی اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ وہ یشب کو بہت پسند کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کی خواہش تھی کہ یشب اس کا داماد بنے۔ ابھی اس خواہش کو وہ تم سے بیان کرتا کہ اسے زندگی نے مہلت ہی نہیں دی، لیکن میرے سامنے وہ یہ بیان کر گیا تھا، اس لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ اگر تمہاری مرضی شامل ہو تو ہم سادگی سے نکاح کر دیں گے، لوگوں کا بھی منہ بند ہو جائے گا۔ موم، یہ میرے بابا کی خواہش تھی، اور آپ کی بھی یہی خواہش ہے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ پل میں فیصلہ سنا گئی تھی۔ جیتی رہو بیٹا۔ فریال بیگم اس کا ماتھا چوم گئی تھیں۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ لیڈی جو بابا کے ساتھ تھی، اس کا کیا ہوا؟ وہ ایک انگریز عورت تھی، تمہارے بابا اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے تھے۔ میٹنگ کے دوران وہ پی ہوئی تھی، اور تمہارے بابا نے ان کا خیال کر کے اسے اکیلا نہیں چھوڑا کہ کہیں وہ غلط ہاتھوں میں نہ پہنچ جائے یا خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے، اور وہ عورت شراب کے نشے میں بہکی ہوئی تھی، اسے صحیح غلط سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے بابا اس سے پہلے کہ مجھے کلیئر کرتے، میری غلط فہمی کی وجہ سے وہ مجھے ڈیورس دے چکے تھے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اوہ سیڈ۔ رافع اپنے کمرے میں داخل ہوا، جہاں اس کی دلہن گھونگھٹ کیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا مہر النساء کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک۔ آج آپ مجھ سے اتنا شرما کیوں رہی ہیں؟ رافع مہر النساء کا ہاتھ تھامے مہر النساء کو چھیڑ رہا تھا۔ شاید ان لمحوں کا تقاضا ہے شرمانا، یعنی آپ ان لمحوں کو محسوس کرتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے واقعی میں پیار کرتی ہیں، یا صرف چاچو کی خواہش پہ آپ نے یہ رشتہ جوڑا؟ رافع منہ بناتا ہوا اس سے پوچھ رہا تھا۔
وہ مہرالنساء سے اقرار سننا چاہتا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں۔ نہیں، میں تو کچھ نہیں جانتا، آپ بتائیں۔ میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، جب میں 10 سال کی تھی، اور پیار کا مجھے مطلب بھی نہیں معلوم تھا۔ میں تب سے آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ اس منموہنے چہرے کو دیکھنے لگا۔ واقعی چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ بات آج رافع کو معلوم ہوئی۔ آپ سے بہت لمبے چوڑے وعدے نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ میں آپ کو زندگی کی ہر خوشی دینے کی کوشش کروں گا، اور پیار بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ کہتا اس کے ماتھے کو چوم گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو تھامے اس کی ہتھیلیوں پہ اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ شرما کے خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنا رشتہ کمپلیٹ کریں۔ جی اجازت ہے۔ وہ اس پہ جھکتا لائٹ آف کر گیا تھا۔ گزرتے لمحوں کے ساتھ وہ اسے اپنا بناتا چلا گیا۔ 5 سال بعد وہ اپنا لکیج تھامے آگے بڑھ رہی تھی۔ وانیہ پلیز واپس آ جاؤ، دیکھو کتنا بھگاؤ گی مجھے بیٹا۔ وانیہ جو 4 سال کی بچی تھی، بے انتہا شرارتی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے ایک آدمی کے پیروں سے ٹکرا گئی۔ او گاڈ، دیکھو لگ جائے گی آپ کو، وہ کہتی آگے بڑھی جب وہ شخص وانیہ کو تھامے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ ارے گوہر ارے عشا تم یہاں، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ جی ہاں، میں تو یہیں رہتی ہوں، اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں بزنس میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا۔ ڈارلنگ کس سے بات کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ پیچھے سے آواز سنائی دی تو عشا نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک 37-38 سالہ خاتون کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مومی، میں تمہیں انٹروڈیوس کرواتا ہوں، یہ میری فرینڈ عشا ہے۔ ہم یونی فیلو تھے، ہم نے ایک ساتھ فائنلز کے پیپرز دیے، پھر یہ اپنی لائف میں بزی ہو گئی اور میں اپنی لائف میں۔ عشا، یہ میری وائف مومنہ ہیں، جنہیں پیار سے سب مومی کہتے ہیں۔ عشا تو مومنہ کو دیکھ کے ہی حیران تھی۔ اگر گوہر نے مومنہ سے شادی کر لی تھی تو ثانیہ کا کیا ہوا؟ وہ یہ سوچ رہی تھی۔ یہ کیوٹ سی بچی تمہاری ہے؟ ہاں، یہ پیاری سی بچی میری ہے، میں یہیں رہتی ہوں، ہمارا یہاں اپنا بزنس ہے۔ اوکے مومی، تم چلو، میں آتا ہوں۔ اوکے، مومی کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ گوہر، اگر یہ تمہاری وائف ہیں تو ثانیہ کا کیا ہوا؟ کبھی فرصت سے ملو تو سب بتاؤں گا، لیکن فی الحال کے لیے اتنا بتا دیتا ہوں کہ تم میرے حالات جانتی تھی۔ مجھے مومی نے آفر کی کہ اگر میں اس سے شادی کرتا ہوں تو وہ میری بہنوں کی اچھی جگہ رشتے بھی کروائے گی اور ان کی شادی کے تمام اخراجات بھی اٹھائے گی، میرے بابا کا اچھی جگہ اچھے ہاسپٹل میں علاج بھی کروائے گی، اور اس کا جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہی ہے۔ مجھے ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ میں اگر ساری زندگی بھی جاب کرتا تو اپنی بہنوں کو اچھی جگہ پر بیاہ نہیں سکتا تھا۔ میں نے سوچ سمجھ کے قربانی دے دی۔ آج میری بہنوں کی اچھی جگہ شادیاں ہو گئی ہیں، انہیں جہیز میں بہت عالیشان جہیز دیا گیا ہے، دھوم دھام سے ان کی شادیاں ہوئیں، میرے بابا کا اچھی جگہ ٹریٹمنٹ ہوا، وہ آج صحت یاب ہیں، میری امی بھی ایسی بہو پا کے بے انتہا خوش ہیں، اور میں بھی خوش ہوں۔ جب سب خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، وہ اپنا چشمہ صاف کرتا ہوا بولا تھا۔ لگ تو نہیں رہے، دوسروں کو خوش دیکھ کے میں بھی خوش ہو جاتا ہوں، یہ ہے کہ دل کا سکون وہاں کہیں مجھے میسر نہیں، وہ کہتا اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرنے لگا۔ اور تم سناؤ، نبیل کے لیے تم نے حامی بھر دی؟ نبیل نہیں، نبیل سے میری شادی نہیں ہوئی بلکہ میری ماما کے ہسبینڈ کے بیٹے سے میری شادی ہوئی ہے، جو ان کی پہلی وائف سے تھا۔ تم خوش تو ہو نا؟ میں بہت خوش ہوں، جب وہ یشب میرا بہت خیال رکھتے ہیں، ہم اپنی لائف میں بہت خوش ہیں۔ اور نبیل کا کیا ہوا؟ نبیل ہمارے نکاح میں آیا تھا، ہماری ملاقات ہوئی، میں نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ اپنی کزن جو اس کے چاچا کی بیٹی ہے، جو اسے بے انتہا پسند کرتی ہے، اس سے شادی کر لے۔ وہ بہت اداس تھا، مجھے کہتا ہے محبت صرف پانے کا نام تو نہیں، اگر تم میری نہیں ہوئی تو کیا ہوا، تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گی، تمہاری یادوں کے سہارے میں زندگی گزار لوں گا، تمہاری یادوں کی صورت میں ہمیشہ تم مجھے یاد رہو گی، تم خوش رہو، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ اور پھر اس کی شادی کا انویٹیشن آیا تھا، میں شامل بھی ہوئی تھی، وہ خوش ہے اپنی لائف میں۔ ثانیہ کا بتاؤ، ثانیہ کا کیا ہوا؟ ثانیہ بھی کچھ دنوں پہلے
مجھے مال میں ملی تھی، کہہ رہی تھی میری شادی کے بعد اس نے اپنی مما کی پسند سے خالہ کے بیٹے سے شادی کر لی ہے، وہ بھی بہت خوش ہے اپنی زندگی میں۔ کسی کے چلے جانے سے کوئی زندگی تھوڑی نہ رکتی ہے عشا، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، آئی تھنک ہمیں چلنا چاہیے۔ یشب جو اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا تھا اس سے کہنے لگا، او یہ یشب، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا آپ کب آئے۔ گوہر، یہ میرے ہسبینڈ یشب ہیں، اور یشب یہ میرے یونی فیلو گوہر ہیں۔ نائس ٹو میٹ یو، کبھی ہمارے گھر کا چکر لگائیں، پھر فرصت سے ملاقات ہوگی۔ جی ضرور، چلیں عشا؟ جی چلیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ گئے تھے، اور وہ انہیں خوش دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ دی اینڈ۔